اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ کے قائم کردہ ادارہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام سورہ صافات کی جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، جو سلسلہ چل رہا ہے، اس میں دوسرے رکوع کی آیتیں سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، اور ان کافروں سے پہلے بھی پہلے والوں میں سے اکثر لوگوں نے گمراہی کا شکار ہوا، یعنی اکثر لوگ گمراہ ہوئے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، اور ہم نے ان میں بہت سے ڈرانے والے بھیجے۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، تو دیکھو کہ جنہیں ڈرایا گیا ان کا انجام کیا ہوا۔ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، مگر اللہ کے جو مخلص بندے ہیں ان کا انجام اچھا ہوا۔ یہ مختصر آیتوں کو امام نصفی نے، یعنی 4 آیتوں کو یہاں پہ مختص کیا ہے تفسیر کے لیے۔ اس میں علامہ نصفی جو ہے نا کیا ہے بتا رہے ہیں کہ یہ جو کافر ہیں، یہ جو کفر ہے، یہ کوئی ان کا نیا کفر نہیں ہے، ان سے پہلے بھی ان کے آبا و اجداد جو ہے نا کیا اس قسم کے کفر میں مبتلا رہ چکے ہیں، یعنی ان سے پہلے والے بھی اسی قسم کا کفر اور شرک کا معاملہ کر چکے ہیں۔ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ، اور ان سے پہلے گمراہ ہوئے، یعنی قبل قومی کا قریشن، یعنی آپ سے پہلے، یعنی آپ کی قوم سے پہلے، یعنی آپ کی قوم یعنی سرکار کی جو قوم ہے قریش، اس سے پہلے بھی جو یعنی کیا بولتے ہیں آپ کے بنی اسرائیل ہے، اس سے پہلے بھی بہت سے لوگ ہیں جو کفر و شرک میں مبتلا تھے۔ اکثر الاولین، یعنی اولین یعنی پہلے گزرے ہوئے لوگوں میں اکثر تعداد گمراہی کا شکار تھی، یعنی الامم الخالیۃ بالتقلید وترک النظر والتأمل، یعنی وہ امتیں جو خالی ہیں، خالی مطلب پہلے گزر چکی ہیں، بالتقلیدی، وہ تقلید کر کے، تقلید مطلب یہ اردو کی تقلید ہے، عربی میں تقلید کا مطلب یہ کہ پہلے والوں کی بات بے چوں چرا مان کے قبول کر لینے کو تقلید کہتے ہیں۔ وہ ترک النظری، غور و فکر کو چھوڑ دینا، وہ تأملی، اور اس میں تفکر کرنے کو، غور کرنے کو چھوڑ دینے کی بنا پر ان سے پہلے والوں کی بھی اکثریت گمراہی کا شکار ہو گئی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، اور ہم نے ان میں کئی ڈرانے والوں کو بھیجا، یعنی ڈرانے والوں سے مراد کون ہے؟ کھلا آپ سمجھتے کہ اللہ کی طرف سے آگے ڈرانے والے کون تھے؟ انبیاء تھے، تو ہم نے ان سے پہلے بھی کئی انبیاء کو بھیجا۔ حذروہم العواقب، انہوں نے برے انجاموں سے ڈرایا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، تو تم دیکھو کہ منذرین کا انجام کیا ہوا۔ عاقبۃ مانے انجام، جیسا ہم بولتے تھے کہ خطبے کے شروع میں والعاقبۃ للمتقین بولتے رہیے، تو یہ قرآن کا لفظ ہے، یہاں آیا دیکھیے کیف کان عاقبۃ المنذرین، یعنی ان کا انجام کیا ہوا، ان کی ڈسٹنی کیا ہوئی۔ اے الذین انذروا وحذروا، یعنی وہ لوگ جنہیں ڈرایا گیا، وحذروا، اور انہیں وارن کیا گیا۔ حذر یحذر تحذیرا مانے وارننگ دینا، یعنی جنہیں ڈرایا گیا اور جنہیں وارننگ دی گئی ان کا انجام کیا ہوا تم اچھے طریقے سے جانتے ہو، اس میں غور و فکر کرو۔ اے اہلکوا جمیعا، یعنی یہاں پہ تفسیر میں بیان کر رہے علامہ نصفی کہ وہ تمام کے تمام ہلاک کر دیے گئے۔ الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے مخلص بندے ایسے نہیں ہیں، یعنی وہ ہلاک نہیں کیے گئے۔ اے الا الذین آمنوا منہم، یعنی سابقہ قوم میں سے جو لوگ ایمان لائے وہ برقرار رہے۔ واخلصوا للہ دینہم، انہوں نے اپنے اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص کر لیا۔ او اخلصہم اللہ، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں خالص کر دیا لدینی، اپنے دین کے لیے۔ علی القرتین، یہاں پہ دونوں قرتوں سے پڑھا گیا ہے، یعنی مخلصین کو لام کو زبر کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے، مخلصین لام کو زیر کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے۔ ولما ذکر ارسال المنذرین فی الامم الخالیہ، جب ذکر کیا گیا ہے کہ منذرین کو بھیجا گیا فی الامم الخالیہ، سابقہ امتوں میں، وسوء عاقبت المنذرین، اور جنہیں ڈرایا گیا قوم کے لوگوں کو، ان کے برے انجام کو جب ذکر کیا گیا، تو اتبع ذلک ذکر نوح ودعاءہ ایاہ حین ایس من قومہ، تو اس کے فوری بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے ذکر کو اس کے فوری بعد لایا، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کن میں سے تھے؟ مرسلین میں سے، یعنی مرسلین میں سے تھے، منذرین میں سے تھے، اور ان کی جو قوم تھی جن کی طرف وہ بھیجے گئے وہ منذرین میں تھے۔ تو ان کے واقعے کے ذریعے یہ ان آیت میں جو باتیں پیش کی گئی وہ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے میں واضح طور پہ ملتی ہے، اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کے ذکر کو فوری لایا۔
وہ دعاءہ اور حضرت نوح علیہ السلام کی جو دعا تھی ایاہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، حین ایس من قومی جب وہ قوم سے مایوس ہو گئے، کیونکہ وہ تقریباً 950 سال جو ہے نا کیا ہے حضرت نوح علیہ السلام قوم کے لیے کام کرے. جب 950 سال کام کرنے کے باوجود جب بہت ہی کم تعداد ایمان لائی تو مایوس ہو کر انہوں نے رب سے دعا کی. تو دونوں میں تعلق اور نظم پیدا کرنے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ، ان کافروں کو جو انکار کرنے والے منذرین اور منذرین کا جو واقعہ ہے اس میں ایک تشبیہ مماثلت کو برقرار رکھتے ہوئے یہ آگے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر لایا گیا ہے. اب یہاں سے دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے. یہاں سے نئی آیتوں کی ابتدا ہے. وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. اور ہم کو حضرت نوح نے ندا دی یعنی دعا کی. نادا ینادی مناداتن مانے ندا کرنا، پکارنا، آواز دینا، دعا کرنا. وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ اور ہمیں حضرت نوح علیہ السلام نے ندا دی. فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ تو وہ کتنے بہترین جواب دینے والوں میں سے ہیں. یعنی فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وہ بہترین جواب دینے والے ہیں، یعنی جواب دینے والے کتنے بہترین ہیں. وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ اور ہم نے انہیں نجات دی اور ان کے اہل و عیال کو ہم نے نجات دی. من الکرب العظیم ایک بڑی تکلیف سے، بڑے کرب سے، بڑے غم سے ہم نے انہیں نجات دے دی. وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ اور ہم نے ان کی ذریت کو ہمیشہ برقرار رکھنے والا بنایا. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ اور ہم نے انہیں بعد والوں میں ترک کر دیا. سلام علی نوح فی العالمین سلامتی ہو حضرت سیدنا نوح علیہ السلام پر، فی العالمین ساری جہاں میں. انا کذالک نجزی المحسنین بے شک اسی طریقے سے ہم اچھا کام کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں. انہ من عبادنا المومنین بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے ہے. ثم اغرقنا الآخرین پھر ہم نے بعد والوں کو یعنی دوسروں کو ہم نے غرق کر دیا. اب ان آیتوں میں دیکھیے وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ کی تشریح کر رہے ہیں کہ یعنی دعانا یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے ہمیں پکارا. لِنُنْجِئَهُ مِنَ الْغَرَقِ تاکہ ہم انہیں بچا سکیں، نجات دے سکیں، من الغرق ڈوبنے سے. وقیل ارید به قوله اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد حضرت نوح علیہ السلام کا وہ قول ہے جو سورہ قمر میں ذکر ہے کہ انی مغلوب فانتصر کہ اے میرے رب میں مغلوب ہو چکا ہوں، میں ہار چکا ہوں. فانتصر تو میری مدد فرما، تو مجھے کامیابی و کامرانی عطا فرما. فلنعم المجیبون تو کیا بہترین جواب دینے والے یعنی اللام الداخلۃ علی نعمہ جواب قسم محذوف. یہاں پہ جو لام جو داخل ہوا ہے نعمہ پر یہ قسم محذوف کا جواب ہے. والمخصوص بالمدح محذوف اور مخصوص بالمدح جو ہوتا ہے افعال مدح کے ساتھ جو آتا ہے وہ بھی محذوف ہے. تقدیرہ گویا اس آیت کا مقدر اس طریقے سے نکالا جائے گا کہ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ کہ ہم کو نوح نے پکارا. فواللہ بخدا لنعم المجیبون نحن ہم کتنے بہترین جواب دینے والے ہیں. یعنی جب نیک لوگ اہل اللہ اور خاص طور پہ جب انبیاء کرام ہم سے دعا کرتے ہیں تو ہم ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتے اور ہم کتنے بہترین جواب دینے والے ہیں. تو گویا فلنعم المجیبون میں مجیبون تو نعمہ کا فاعل آ گیا، مخصوص بالمدح کون ہے یعنی کس کی تعریف کی جا رہی ہے. تو یہاں پہ علامہ نصفی فرما رہے ہیں کہ نحنو اس کا مخصوص بالمدح ہے جو حذف ہے. تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ فلنعم المجیبون یعنی فلنعم المجیبون نحنو مخصوص بالمدح وہاں پہ حذف ہے. تو معنی یہ ہوگا کہ جب نوح نے ہمیں پکارا تو ہم کتنے بہترین جواب دینے والے ہیں. والجمع دلیل العظمت والکبریاء یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے جمع متکلم کی جو ضمیر لائی ہے یہ جمع کی ضمیر دلیل العظمت والکبریاء یہ عظمت اور کبریائی کی دلیل ہے. والمعنی اور اس کا معنی یہ ہے کہ انا اجبناہ احسن الاجابتی ہم نے نوح کو بہترین طریقے سے جواب دیا. یعنی حضرت نوح علیہ السلام جب دعا کرے تو ان کی اس دعا کو ہم جو قبول کرے یہ قبول کرنے میں ہم نے بہترین طریقے سے ان کی دعا کو قبول کیا. وَنَصَرْنَاهُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِ اور ہم نے انہیں فتح یابی عطا کی
ہم نے انہیں مدد عطا کی، کامیابی و کامرانی عطا کی ان کے دشمنوں پر، وانتقمنا منہم، اور ہم نے ان سے بدلہ لیا، بأبلغ ما یکون، جتنا بہتر ہو سکتا اس نے بہتر طریقے سے ہم نے نوح علیہ السلام کو اذیت دینے والے، حضرت نوح علیہ السلام کو تکلیف دینے والے کفاروں سے ہم نے انتقام لیا۔ تو گویا یہ انتقام لینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب تھا حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کے لیے۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، اور ہم نے انہیں نجات دی، وَأَهْلَهُ، اور ان کے خاندان والوں کو، یعنی وَمَنْ آمَنَ بِهِ وَأَوْلَادُهُ، یعنی جو حضرت نوح علیہ السلام وغیرہ پر ایمان لائے، وَأَوْلَادُهُ، اور ان کی اولاد وغیرہ، ان تمام کو ہم نے نجات دے دی، من الکرب العظیم، ایک بڑے درد سے۔ کربن مانے انتہائی بڑا جو غم رہتا، اس غم کو کربن سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ پوری زمین پر ایک اجتماعی طوفان لانے والا تھا، تو اس لیے اس اجتماعی طوفان پہ دلالت کرنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ وہ جو اجتماعی طوفان آیا تھا کرب کی شکل میں، اس کرب عظیم سے ہم نے حضرت نوح علیہ السلام اور آپ پر جو ایمان لائے وہ تمام آپ کے اہل کہلائے، تو ہم نے انہیں ڈوبنے سے بچا لیا۔ وَهُوَ الْغَرَقُ، یعنی کرب عظیم کی تشریح علامہ نصفی فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ وَهُوَ الْغَرَقُ، وہ ڈوب جانا ہے۔ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور ہم نے ان کی ذریت کو ہمیشہ برقرار رکھنے والا بنایا۔ وَقَدْ فَنِيَ غَيْرُهُمْ، وَقَدْ فَنَا غَيْرُهُمْ، جبکہ ان کے علاوہ دوسرے لوگ جو فنا ہو چکے ہیں۔ قال قتادہ، حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ الناس كلهم من ذریۃ نوح، کہ جتنی ذریت زمین پر موجود ہے، جتنے لوگ موجود ہیں، تمام کے تمام حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ذریت میں سے ہے۔ وکان لنوح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کے ثلاثۃ اولاد، تین بیٹے تھے۔ ایک سام، وہو ابو العرب، یہ عرب کے ابو العرب یعنی باپ کہلاتے ہیں، یعنی سب سے اوپر سلسلہ جا کے عربوں کا کس سے ملتا؟ سامی، سام سے ملتا ہے، اس لیے عرب آج بھی کیا کہلاتے؟ خود کو سامی النسل بولتے۔ یہود و نصارہ بھی سامی النسل رہتے۔ وہ فارس و روم، وہ ابو العرب بھی رہے، فارس اور روم کے بھی اب رہے۔ وہ حام، اور دوسرے بیٹے جو ہے نا کیا ہے؟ حام ہے، ان کا نام کیا تھا؟ حام تھا۔ وہ ابو سودان، یہ سوڈان وغیرہ میں جو سیاہ رنگت والے لوگ رہتے، تو سوڈان والوں کے باپ ہیں حام۔ مشرق سے مغرب تک جتنا افریقہ وغیرہ کے آج کے جتنے ممالک ہیں، دیکھیے ایتھوپیا، حبشہ، چاڈ، ساؤتھ افریقہ، اور پھر مصر، لیبیا وغیرہ وغیرہ، جتنے مراکش وغیرہ جتنے ممالک آتے، اور پھر سوڈان میں بھی جو دو آج ہو چکے ہیں، تمام اس علاقے، اس جغرافیے میں آتے ہیں۔ تو ان کے باپ جو ہے نا کیا؟ حضرت حام ہیں۔ وہ یافس، اور پھر تیسرے بیٹے یافس ہیں، وہ ہوا ابو ترک، اور وہ ترک یعنی ترکیوں کے باپ ہیں۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ وہ یاجوج و ماجوج، یاجوج و ماجوج، یاجوج و ماجوج بھی یافس ہی کی نسل سے رہیں گے۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ جو آیت فرمائی ہے کہ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمُ الْبَاقِينَ، یعنی ہم نے نوح کی ذریت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے برقرار رکھا، اس سے خود پتہ چلتا ہے کہ سام، حام، یافس، سام، حام، یافس، یہ تینوں کی اولاد ہی زمین پر آج بیٹھی برقرار ہے، اور ان تینوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری زمین پر انسانوں کو بسایا اور ذریت کو پھیلایا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے ان پر بعد والوں میں ان پر چھوڑ رکھا ہے، یعنی من الامم هذه الکلمہ، یعنی یہ کلمہ ان کے بعد والی امتوں پر بھی ہم نے برقرار رکھا ہے۔ وَهِيَ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ، اور وہ کلمہ کیا ہے؟ سلام علی نوح، سلامتی ہو نوح پر، یعنی یسلمون علیہ تسلیما، یعنی نوح کی جو اولاد ہے سام، حام، یافس، یہ ہمیشہ ہمیشہ نوح پر سلام بھیجتی رہے گی۔ وَيَدْعُونَ لَهُ، اور ان کے حق میں دعا کرتی رہے گی۔ وَهُوَ مِنَ الْكَلَامِ الْمَحْكِي، ایک حکایت کردہ کلام ہے، یعنی جب کسی چیز کو بیان کیا جاتا تو اسے حکایت کہتے ہیں، تو حکایت میں فاعل وغیرہ حذف کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ سلام علی نوح میں کون سلام کر رہے ہیں؟ وہ نہیں بول رہے، بس یہ بول رہے کہ سلامتی ہو نوح پر۔ تو گویا ایک کلام محکی رہنے کی بنا پر فعل و فاعل کو حذف کیا گیا، اس کا جو مفعول مطلق بن سکتا تھا اس کو ذکر کیا گیا سلام علی نوح کی شکل میں۔ کقولی کا، جیسے تم کہتے ہیں کہ قرأت سورتن، یعنی میں نے پڑھا ایک ایسا سورہ، کون سا سورہ؟ جس کو کیا کہتے ہیں؟ انزلناہا کہتے ہیں۔ تو ویسے ہی جو ہے نا کیا ہے؟
وہ ترکنا علی فی الآخرین، اور ہم نے بعد والوں پر ان پر چھوڑا ہے، کیا چھوڑا ہے؟ سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی نوح، سلام علی نوح کے کلمات ہم نے ان پر چھوڑے ہیں۔ تو یہ سلام علی نوح کلام محکی ہے، ایسے ہی ہے جیسے آپ بولتے ہیں کہ بھئی میں نے سورہ انزلناہا پڑھا ہے، تو یہ سورہ انزلناہا پڑھا بولتے آپ انزلناہا کا لفظی ترجمہ مراد نہیں رہتا، اس کا جو علم ہے، نام ہے، پورے جملے کا جو حکایت ہے وہ حکایت مراد رہتی۔ ویسے ہی یہاں پہ سلام علی نوح بھی کلام محکی ہے، یعنی حکایت والا کلام۔ فی العالمین یعنی تمام دنیا والوں میں، یعنی دنیا والوں میں اس لیے بولے کہ بھائی ساری دنیا میں سام حام یافس جو پھیلے ہوئے ہیں، سام حام یافس کی اولاد، یہ تمام جا کے اوپر سلسلہ کس سے ملتا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام سے ملتا ہے، اسی لیے کہا جا رہا ہے فی العالمین کہا گیا۔ ای ثبت هذه التحیۃ فیہم جمیعا، یعنی یہ جو سلامتی کا معاملہ ہے یہ ساری دنیا والوں پر یہ تحفہ یعنی یہ تحیہ یعنی سلامتی ثابت ہے۔ ولا یخلو احدہم منہم منہا، اور ان میں کا کوئی بھی اس معاملے سے یعنی حضرت نوح پر سلامتی بھیجنے سے خالی نہیں ہے۔ کہ انہ قیلا، گویا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ثبت اللہ تسلیم علی نوح، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام پر سلامتی کو ثابت کر دیا، وَأَدَامَهُ، اور اس کو دوام بخش دیا، ہمیشگی بخش دی، فی الملائکتی والثقلین، ملائکہ پر اور ثقلین، ثقلین مانے انسان اور جنات پر، کہ یسلمون علیہ عن آخرہم، کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام پر سلامتی بھیجتے رہیں گے، عن آخرہم اپنے بعد والوں کی طرف سے، یعنی بعد والوں سے مطلب اپنے سے جو آخر والے ہیں، بعد والے یا اپنے پہلے والے، ان کی طرف سے جو ہے سلامتی بھیجتے رہیں گے فرشتے اور ثقلین۔ ثقلین سے مراد کیا ہے؟ انسان اور جن۔ تو انسان اور جنوں میں جو حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہے، جو بھی نیک اولاد آتی رہے گی وہ حضرت نوح پر سلامتی بھیجتی رہے گی، نہ خود اپنا سلام بلکہ اپنے پہلے والوں کی طرف سے، اپنے بعد والوں کی طرف سے سلامت کا پیغام بھیجتی رہے گی۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم محسنوں کو یعنی اچھا کام کرنے والوں، محسن سے مراد احسان کرنے والے، عربی میں احسان کا مطلب عمدہ کام، یعنی جو کسی بھی کام کو بہترین انداز میں کرتا ہے تو ہم ان کا کبھی جزا یا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اور یہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آنے کے بعد یہ کلمات آ رہے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت نوح علیہ السلام کے اخلاص کو بتا رہا ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کے کام کی عمدگی، حسن، کہ ایک شخص جنہوں نے 950 سال تک کنٹینیوسلی استمرار کے ساتھ جو ہے نا کیا ہے اللہ کی طرف بلاتے رہے اپنی قوم کو، تو 950 سال تک بلانے کے لیے کتنا صبر ہونا پڑتا ہے، کتنا تحمل ہونا پڑتا ہے، کتنی بردباری ہونا پڑتا ہے، اور کتنی برداشت کی قوت ہونا پڑتا ہے۔ تو جب حضرت نوح علیہ السلام نے 9.5 سال تک دین کی طرف اپنی قوم کو بلایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے سلام علی نوح فی العالمین کو جاری فرما دیا، اور ساری دنیا میں آپ کی ذریت کے ذریعے انسانوں کو پھیلا دیا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم اچھا کام کرنے والوں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں۔ عَلَّلَ مَجَازَاتِهِ بِتِلْكَ التَّكْرِمَةِ السُّنِّيَّةِ بِأَنَّهُ كَانَ مُحْسِنًا، یہاں پر علت بیان کی جا رہی ہے مجازات ہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو جزا ہے اس کی، بِتِلْكَ التَّكْرِمَةِ السُّنِّيَّةِ، اس سنی عزت، سنی عزت مطلب یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عزت دینے کا جو رواج ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عزت دینے کا جو طریقہ ہے، اس کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ بِأَنَّهُ كَانَ مُحْسِنًا، کہ حضرت نوح علیہ السلام ان محسنین میں تھے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین جزا عطا فرمائی ہے۔ تو سب سے بہترین عمدہ کام کرنے والے حضرت نوح علیہ السلام یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ بِأَنَّهُ كَانَ مُحْسِنًا، کہ وہ دین کا کام کرنے میں اتنی طویل مدت تک صبر کے ساتھ کھڑے رہے تو بے شک وہ محسنین میں سے ہیں۔ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے ہیں۔ ثُمَّ عَلَّلَ كَوْنَهُ مُحْسِنًا، پھر آپ کے محسن ہونے کی علت بیان کیا گیا، بِأَنَّهُ كَانَ عَبْدًا مُؤْمِنًا، کہ وہ محسن اس لیے تھے کہ ان کے اندر ایمان تھا، ایمان والے تھے، نہ صرف خود صاحب ایمان بلکہ دوسروں کو ایمان کی طرف بلانے والے تھے۔ لِيُرِيَكَ جَلَالَةَ مَحَلِّ الْإِيمَانِ، تاکہ تمہیں دکھا سکے ایمان کے جو جلالت محل ہے اس کو دکھا سکے۔ وَأَنَّهُ الْقَصَارَى، اور یہ انتہا والی صفتیں ہیں، من صفات المدح والتعظیم،
مدح اور تعظیم میں یہ انتہائی اعلیٰ انتہا کو پہنچنے والی صفتیں ہیں، اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ثم اغرقنا الاخرین، پھر ہم نے ان کی امت میں جو دیگر لوگ ہیں ان کو ہم نے غرق کر دیا، تباہ کر دیا۔ اے الکافرین، یعنی یہاں پہ آخرین سے مراد یہ اہل ایمان کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں انہیں ہم نے غرق کر دیا، اہل ایمان کے علاوہ دوسرے لوگ کافرین ہیں۔ اب آگے کی آیتیں آپ تلاوت سماعت فرمائیے۔ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، بے شک وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم کے طریقے پر، آپ کے انداز پر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب وہ اپنے رب کے پاس ایک سلامتی والے قلب کے ساتھ حاضر ہوئے۔ اذ قال لأبیہ وقومہ، جب انہوں نے اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا، ماذا تعبدون، کہ آپ لوگ کس چیز کی عبادت کرتے ہیں؟ ائفکا آلہۃ دون اللہ تریدون، یعنی ائفکن، کیا جھوٹ موٹ کے، آلہتن خداؤں کو، دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر، تریدون تم قصد کر رہے ہو، یعنی قوم کو خطاب کر کے حضرت ابراہیم نے کہا کہ کیا تم جن معبودوں کا دعویٰ کر رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر، جن کا قصد کر رہے ہو، جن کا ارادہ کر رہے ہو، وہ ارادہ تمہارا جھوٹ موٹ کا قصد ہے۔ افکن مانے سب سے صریح واضح کھلے جھوٹ کو افک کہتے ہیں، افک۔ فما ظنکم برب العالمین، تو اے میری قوم تمہارا کیا خیال ہے سارے عالموں کے پالنہار کے بارے میں۔ وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ کی تفسیر میں علامہ نصفی فرما رہے ہیں کہ اے من شیعت نوح، یعنی حضرت نوح کی جماعت سے، ان کے طریقے پر، ان کے طرز پر، ان کے منہج پر حضرت ابراہیم بھی ہیں۔ شیعتن کے معنی جماعت، طبقہ، گروپ، ایک خاص طریقے سے رہنے والے، ایک مخصوص طریقے سے جو ماقبل سے چلے آ رہے طریقے پہ رہنے والے، ان کو شیعہ کہتے ہیں۔ یہ شیعہ کا مطلب یہ جو سنی شیعہ ہے وہ نہیں ہے، ورنہ بعض لوگ خوش ہو جاتے ہیں کہ دیکھو شیعہ کا لفظ آیا، سنی کا لفظ نہیں آیا۔ یہاں پہ شیعہ قرآن میں جہاں پر بھی آیا ہے جماعت کے معنی میں، طریقے کے معنی میں آیا ہے۔ اے ممن شایعہ علی اصول الدین، یعنی حضرت ابراہیم بھی ان لوگوں میں سے ہے جو دین کے اصولوں میں حضرت نوح علیہ السلام کی اتباع کیے۔ او شایعہ علی التسلب فی دین اللہ، یا پھر حضرت نوح علیہ السلام کی انہوں نے اتباع کی اللہ کے دین میں مضبوطی کے اعتبار سے، وہ مصابرۃ المکلبین، اور تکلیف دینے والوں پر صبر و برداشت کے ذریعے۔ وکان بین نوح و ابراہیم الفانی و 640 سنۃ، حضرت نوح اور حضرت ابراہیم کے درمیان 2640 سال کا فرق اور فاصلہ ہے، مدت ہے۔ وما کان بینہما الا نبیان، لیکن ان دونوں کے درمیان صرف 2 ہی نبی گزرے ہیں، ایک حضرت ہود اور دوسرے حضرت صالح علیہ السلام اجمعین۔ تو گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے اتنے بعد آنے کے باوجود حضرت نوح علیہ السلام کے جیسا صبر، حضرت نوح علیہ السلام کے جیسا تحمل، اور ان کے جیسا دین کے تبلیغ اور نشر و اشاعت اور دعوت کے راستے میں جو تکلیفیں اٹھانی چاہیے جیسے حضرت نوح اٹھائے، بالکل ویسے ہی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بھی اٹھائے۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ، کہ یہ بھی انہی کے راستے پر ہیں، یہ بھی انہی کے طریقے پر ہیں، یہ بھی انہی کی جماعت سے ہیں، یعنی حضرت نوح کا پیغام اور حضرت ابراہیم کے پیغام میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اب آئیے ان مذکورہ آیتوں کی تشریح علامہ نصفی نے کیا کی ہے اس کو ایک نظر دیکھتے ہیں۔ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ، بے شک حضرت نوح کے فرقے سے، طبقے سے حضرت ابراہیم ہے۔ اے من شیعت نوح، یعنی نوح علیہ السلام کی جماعت سے۔ اب یہاں پہ اس کے بعد کی آیت میں حضرت علامہ نصفی فرما رہے ہیں کہ اذ جاء ربہ، اذ جاء ربہ، جب وہ آئے، یعنی ابراہیم علیہ السلام جب اپنے رب کے پاس آئیں گے۔
اذ تعلق بما فی الشیعتی من معنی المشایعتی، یہاں پہ اذ جو ہے تعلق ہے بما فی الشیعتی، جو کچھ کے شیعہ میں، شیعہ یعنی طبقے میں موجود ہے، من معنی المشایعتی، مشایعت یعنی مشاعت کا مطلب، مشایعت کا معنی اتباع کرنا، تقلید کرنا، پیچھے آنا، یعنی وَإِنَّ مِمَّنْ شَایَعَهُ عَلَى دِینِهِ وَتَقْوَاهُ حِینَ جَاءَ رَبَّهُ، یعنی بے شک یہ ان لوگوں میں سے ہوں گے جنہوں نے نوح علیہ السلام کی مشایعت یعنی ان کی اتباع کی، انہیں فالو کیا، علی دینہ حضرت نوح علیہ السلام کے دین، ان کے تقوی پر، حین جاء ربہ جب وہ اپنے رب کے پاس آئیں گے، تو کیسے آئیں گے؟ بقلب سلیم، ایک اطمینان والے، سلامتی والے قلب کے ساتھ آئیں گے، یعنی من الشرکی، یعنی ان کا قلب شرک سے سلامتی والا ہوگا، پاک ہوگا، اور من آفات القلوب، یا دل کی جو آفاتیں رہتی ہیں، دل کی جو بے چینیاں رہتی ہے، اپنے انجام کے تعلق سے فکر مندی رہتی ہے، ان سے بری ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کے بارگاہ میں حاضر ہوں گے ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام، او بمحذوفین، یا اس کا وہاں پر جو ہے نا کیا فعل محذوف ہے، فعل امر، وہ یہ ہے وہو اذکر، وہاں پہ اذکر کا صیغہ محفوظ ہے کہ محذوف ہے کہ وذکر اذ جاء ربہ، یاد کریے اس وقت کو جب وہ اپنے رب کے پاس آئے، حاضر ہوئے، ومعنى المجیء بقلبہ ربہ، اور اپنے قلب کے ساتھ رب کے پاس آنے کا مطلب یہ ہے کہ انہ اخلص للہ قلبہ، کہ انہوں نے اپنے دل کو اللہ کے لیے خالص کر دیا، اس میں کسی اور کی محبت یا کسی اور چیز سے وابستگی یا کسی اور کا خیال اپنے دل میں آنے نہیں دیا۔ وعلم اللہ ذلک منہ فضرب المجیء مثلا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہ چیز سکھائی، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں وہ چیز ہے، فضرب المجیء مثلا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن جو ان کی آمد ہوگی اس کو یہاں مثال کے طور پر پیش کیا ہے، واقعے کے طور پر نہیں۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قلب کو رب کے لیے اتنا خالص پاک صاف رکھا کہ قیامت میں جب آئیں گے وہ تو قلب سلیم کے ساتھ آئیں گے۔ تو قلب سلیم بھی ایک نعمت ہے، قلب سلیم مطلب سیٹسفائیڈ جو ہارٹ رہتا، سیٹسفائیڈ جو مائنڈ رہتا، اس کو قلب سلیم بول رہے، اور یہ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفت بتائی جا رہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کئی اوصاف ہیں نمایاں، ان میں ایک بڑا وصف یہ ہے کہ جب وہ رب کے پاس آئیں گے تو قلب سلیم کے حامل ہوں گے، انہیں کسی قسم کی اضطرابیت، بے چینی، پریشانی، انجام کے بارے میں یا کسی اور چیز کے بارے میں جواب دہی کا کوئی خوف نہیں رہے گا۔ اذ، اب آگے کی آیتوں کی تشریح کر رہے کہ اذ یہ بدل من الاولیٰ، یہ جو اذ جاء ربہ کا جو اذ ہے اس سے بدل ہے، یہ بعد کا اذ۔ اذ قال لابیہ، جب انہوں نے اپنے والد سے کہا، وقومہ، اور اپنی قوم سے کہا، ماذا تعبدون، تم کس چیز کی عبادت کر رہے ہو؟ ائفکن آلہۃ دون اللہ تریدون، کیا تم اللہ کو چھوڑ کر دیگر معبودوں کی عبادت کر رہے ہو، عبادت کرنا چاہتے ہو؟ ائفکن مفعول لہو ہے، یعنی مفعول لہو ہے، تقدیرہ اس کا صیغے کا مقدر ایسے رہے گا کہ اتریدون آلہۃ من دون اللہ افکا، کیا تم اللہ کے علاوہ دیگر معبودوں کو ایک بڑے جھوٹ کے طور پر قصد کر رہے ہو، یعنی ان کی طرف آگے بڑھ رہے ہو پوجا کرنے کے لیے، ان کی عبادت کے لیے۔ وَإِنَّمَا قَدَّمَ الْمَفْعُولَ بِهِ عَلَى الْفِعْلِ لِلْعِنَایَةِ، یہاں پر مفعول کو مقدم کیا گیا ہے فعل پر، للعنایتی، توجہ بتانے کے لیے۔ وقدم المفعول له علی المفعول به، اور مفعول لہو کو مفعول به پر مقدم کیا گیا ہے، لأنہ کان الاہم عنده، اس لیے کہ مفعول لہو اور زیادہ اہم ہے، ان یکافحہم، کہ حضرت ابراہیم ان کا سامنا کر سکے، بانہم علی افک و باطل، کے ایک جھوٹ پر اور باطل پر ہیں، فی شرکہم، اپنے شرک کے معاملے میں۔ ویجوز ان یکون افکا مفعولا بہ، اور یہ بھی جائز ہے کہ افکن کو آپ مفعول بہ بھی بنا سکتے ہیں۔ عربی ترکیب کے اعتبار سے جو افکن کا افکن ہے یہ آلہتن پر مقدم ہے، آلہتن سے پہلے آیا، آلہتن جو ہے اپنے فعل سے پہلے مقدم آیا، ورنہ جو عربک سینٹنس کا جو کمپوزیشن رہتا، اس کو جو کمپوز کرتے ترتیب، اس میں پہلے کون آنا تھا؟ تریدون آنا تھا، اس کے بعد آلہتن آنا تھا، اس کے بعد افکن آنا تھا، ترتیب پوری معکوس ہو گئی کہ مفعول لہو پہلے آیا، پھر مفعول بھی آیا، پھر فعل آیا،
تو یہ ترتیب جو معکوس ہو گئی، اس سے ایک نیا معنی پیدا ہو رہا ہے، اور نیا معنی یہ پیدا ہو رہا ہے کہ ایک نبی کا کام یہ ہے کہ اپنی قوم کے جو جھوٹ ہے وہ جھوٹ کا پہلے ذکر کرنا کہ وہ جھوٹ ہے، باطل ہے، اس لیے باطل کا معنی دینے والے لفظ کو پہلے مقدم لائے۔ اس کے بعد جو اور تھوڑا اہمیت کے حامل تھے، جو دیگر بت وغیرہ جن کی تردید کرنا مقصد تھا، وہ اس کے بعد آیا، اور اس کے بعد ان کے ارادے کو ذکر کیا گیا کہ تمہارا ارادہ تو بے معنی ہے، اس قسم کا ارادہ کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، اس لیے ارادے کے لفظ کو آخر میں ڈال دیے۔ تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ جو باطل چیز ہے جب اس کا رد کرنا ہے تو پہلے اسی کو بولا جاتا ہے، تاکہ سننے والا جو جملے کا پہلا لفظ سنتا نا تو فوری ذہن میں بڑھ جاتا۔ بِأَنَّهُمْ عَلَىٰ إِفْكٍ وَبَاطِلٍ، کہ وہ افک یعنی جھوٹ پر، باطل پر ہے، فی شرکیم اپنے شرک میں، وَيَجُوزُ أَن يَكُونَ إِفْكًا مفعولا بِهِ، اور افکن کو مفعول بِهِ بنانا بھی جائز ہے، یعنی أَتُرِيدُونَ إِفْكًا، کیا تم ایک جھوٹ کو طلب کر رہے ہو۔ ثم فسر الافک بقوله، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے افک کی تفسیر بیان کی اپنے اس قول کے ذریعے کہ آلہۃ دون اللہ، یعنی اللہ کے علاوہ جتنے بھی مورتیاں معبود ہیں، ان تمام کو اگر ایک لفظ میں بیان کیا جا سکتا ہے تو ایک لفظ افکن ہے۔ افکن کے معنی الا انہ افکن فی نفسہا، کہ جو چیزیں اپنے آپ میں جھوٹ ہے وہ کس اللہ کا کیسے مقابلہ کر سکتی؟ بے شک، سبحان اللہ تو حقن فی عینی ہی ہے، اور جو چیزیں افکن فی نفسہا ہے، جو چیزیں سرتاپا جھوٹ ہے، مجسمے کذب ہے، اور جھوٹوں میں بھی سب سے شدید اور سخت جھوٹ ہے، وہ چیزیں جو ہے نا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ جو عین حق ہے اس کا سامنا کیسے کر سکتی ہیں۔ او حالن، یا افکن کو حال بھی بنایا جا سکتا ہے، اگر آپ حال بنائے تو اس وقت ترجمہ کیا ہوگا، جملہ کیا ہوگا؟ قربان جائیے علامہ نصفی پہلے تو مفعول لہو کا معنی بتائے، پھر مفعول بہ بننے پر کیا معنی آئے گا وہ بتائے، پھر اس کو حال بنانے پر کیا معنی آئے گا وہ بتا رہے ہیں کہ اتریدون آلہۃ من دون اللہ، کیا تم اللہ کو چھوڑ کر دیگر معبودوں کا قصد کر رہے ہو، آفکینا، یعنی تم جب یہ کر رہے ہو تو جھوٹ اور کذب کو طلب کرتے ہوئے کر رہے ہو۔ فما ظنکم، تو اے میری قوم، فما ظنکم، تم کیا خیال کرتے ہو، تمہارا کیا گمان ہے، اے ای شیء ظنکم، یعنی کون سی چیز تمہارے گمان میں ہے، برب العالمین، سارے جہاں کے پالنہار کے بارے میں۔ وَأَنْتُمْ تَعْبُدُونَ غَيْرَهُ، اور تم عبادت ہو غیرہ، یعنی اس کے غیر کی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر غیر کی جو تم عبادت کر رہے ہو۔ تو یہاں پہ وما رفع بالابتداء، فما ظنکم میں ما جو ہے یہ مبتدا ہونے کی بنا پر حالت رفعی میں ہے، والخبر ظنکم، اور اس مبتدا کی خبر جو ہے ظنکم کا صیغہ ہے، یا پھر فما ظنکم بھی، پھر یا تمہارا کیا گمان ہے اس کے بارے میں، یعنی ماذا یفعل بکم، یعنی تمہارے ساتھ کیا ہوگا، وہ کیف یعاقبکم، کہ وہ تمہیں کیسے سزا دے گا، وقد عبدتم غیرہ، جبکہ تم نے غیر اللہ کی عبادت کی ہے، وعلمتم، جبکہ تم جانتے ہو کہ انہ المنعم علی الحقیقتی، کہ وہ حقیقت پر انعام دینے والا ہے، فکان حقیقا بالعبادتی، یہی وجہ ہے کہ عبادت کا بھی حقیقی مستحق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو یہ یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم کو جا کے جو خطاب ہے، سب سے پہلا جو خطاب ہے ان کے عقیدے کے بارے میں، توحید کے بارے میں ہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت مختلف قسم کے بتوں اور مورتیوں کی جو شرک ہے، جیسے آج ہم ہندوستان میں دیکھ رہے ہیں نا، مورتی پوجا عام ہو گئی، تو مورتی پوجا بالکل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی عام تھی۔ تو اس زمانے میں حضرت ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے کہ ابراہیم علیہ السلام کے کارناموں میں کئی کارنامے ہیں، لیکن سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس زمانے میں جو مورتی پوجا ہو سکتی تھی، ڈائریکٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مورتی پوجا کے اگینسٹ میں ٹھہر کے سوال کرے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، کہ یہ جھوٹے یعنی جو اللہ کے علاوہ جو معبود ہے تم اس کی عبادت کر رہے ہو، جبکہ یہ اس قسم کا سوال ہزاروں سال ہو گئے تھے نہیں پوچھ کے۔ ایسا نہیں تھا کہ بھئی انبیاء کا سلسلہ چل رہا تھا، حضرت ابراہیم اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان میں تقریباً 2600 سال کا فرق ہے، 2600 سال کا ڈسٹینس ہے، درمیان میں صرف حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام، دو ہی انبیاء ہیں۔
تو مطلب جب توحید کا کلمہ، اللہ کی وحدانیت کا کلمہ نامانوس تھا، نامانوس یعنی لوگوں میں زیادہ نہیں معلوم تھا، اور مورتی پوجا شرک کے اندر پوری طرح جو ہے نا کیا قوم ڈوبی ہوئی تھی، ایسے وقت میں ٹھہر کر حضرت ابراہیم علیہ السلام واحد اکیلے ٹھہر کے ان کے معبودوں کے خلاف پوچھ رہے کہ یہ تو غلط ہے، یہ اللہ کو چھوڑ کر یہ بتوں کی یہ کرنا، تو ان کے لیے ایک تو نئی چیز تھی یہ اللہ کی بات کرنا، دوسرا نیا کیا تھا کہ انہوں تو ہمارے درمیان میں سے ہماری قوم کا آدمی ہے، اس کو اچانک کیسا معلوم ہو جا رہی ہے سب چیزیں، کسی کے پاس جا کے پڑھا نہیں سنا نہیں، ہزاروں سال سے کوئی بھی نہیں بولا، تو ان کی نبوت پہ بھی دلیل ہے وہ بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو نبی بناتا چنتا تو اس پہ وہی نازل کیا ہے نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ وہی نازل کیا، کسی سے تعلق نہیں تھا ان کا، اور پھر جو ہزاروں سالوں سے کوئی نبی نہیں آئے، اچانک یہ بات کا بولنا، یہ اتنا تاریخ کے اعلیٰ کلمات تھے کہ قرآن میں جا بجا اس کا تذکرہ آیا۔ اس لیے سورہ صافات میں بھی جو ہے نا کیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو قوم کو خطاب کر کے بول رہے کہ فما ظنکم برب العالمین، تم جب یہ الگ الگ خداؤں کی یہ کر رہے تو پھر عالم کے پالنے والے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہائے ہائے ہائے۔ فنظر ہو گیا، فنظر نظرتن، اب یہاں سے نئی آیتیں یعنی اس کی بات کی آیتوں کی تشریح علامہ نصفی فرما رہے ہیں، فنظر نظرتن فی النجوم، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں میں غور و فکر کیا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سوچے کہ میں پوچھنے کو تو پوچھ دیا، ہو سکتا ہے لوگ سامنے والے کوئی مطلب کوئی دلیل دیں گے یا صحت کی بات کریں گے، اس لیے میرا کام ہے کہ میں غور و فکر کر کے علم حاصل کروں، دلائل لاؤں اپنی یعنی ان کو ایمان تھا کہ اللہ پر، لیکن اللہ پر کوئی دلیل لانا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کرے، ستاروں پہ غور و فکر کرے۔ اب آگے آپ پہلے 7ویں پارے میں تفصیل سے اس کا ذکر آیا ہے، انشاءاللہ اس کی جگہ پہ اپن کریں گے، لیکن یہاں پر صرف سمپل آیا کہ فنظر نظرۃ فی النجوم، ابراہیم نے ستاروں میں غور و فکر کیا، فقال انی سقیم، انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ بے شک میں بیمار ہوں، فتولوا عنہ مدبرین، تو قوم انہیں چھوڑ کر پیٹ پھیر کر چلی گئی، فراغ الی آلہتہم، پھر وہ یعنی قوم کے معبودوں کی طرف متوجہ ہوئے، فقال، پھر انہوں نے کہا الا تاکلون، کیا تم نہیں کھاتے ہو، ما لکم لا تنطقون، کیا وجہ ہے کہ تم بات نہیں کر رہے ہو، فراغ علیہم ضربا بالیمین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بت پر یعنی ان بتوں پر اپنے دائیں ہاتھ سے ایک مار ماری، فاقبلوا الیہ یزفون، تو تمام کے تمام بت تیزی سے زمین پر ان کی طرف لڑک کر گر پڑے۔ قال تعبدون ما تنحتون، یہاں پہ اقبلو سے مراد قوم بھی ہو سکتی ہے یا اقبلو سے مراد وہ بت بھی ہو سکتے ہیں جنہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام گرائے۔ قال اتعبدون ما تنحتون، حضرت ابراہیم نے قوم سے خطاب کر کے کہا کہ کیا تم عبادت کر رہے ہو ان بتوں کی، ان مورتیوں کی جنہیں تم تراشتے ہو، واللہ خلقکم وما تعملون، جبکہ اللہ ہی ہے جس نے تمہاری بھی تخلیق کی ہے، وما تعملون، تمہارے اعمال کی بھی تخلیق کی ہے۔ اعمال کی تخلیق مطلب یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے عمل کا بھی خالق ہے، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ ہم یہ نہیں بول سکتے کہ یہ کام میں خود سے کر لیا، اللہ کی توفیق ہوئے، کچھ بھی نہیں میں خود سے کر لیا بولتے نا بھائی، معتزلہ کا عقیدہ ہے نا، تو معتزلہ کا عقیدہ قرآن کی اس آیت کے خلاف ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ واللہ خلقکم وما تعملون، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری بھی تخلیق کی اور تمہارے اعمال کی بھی تخلیق کی، یعنی تمہارے جو نیک عمل ہو سکتے، بد عمل ہو سکتے، تمام اعمال کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق کی۔ تو اس لیے اہل سنت کے ایمان مفصل میں کیا آتا، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالیٰ، تقدیر چاہے خیر ہو یا شر اللہ کی طرف سے ہے، سمجھ رہے آپ؟ تو گویا ہم نیکی ہو یا شر ہو، خیر ہو یا شر ہو، اس کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں، کیونکہ اس کا خالق کون ہے؟ خالق الافعال هو اللہ، افعال کا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ۔ مگر پھر یہ احادیث مبارکہ میں یہ کیوں کہا گیا کہ جب تم اللہ کی طرف نسبت کرو گے؟ مطلب کیا کہا گیا بول رہے ہیں آپ؟ ارے کبرا بالکل جی یعنی کیا کہا گیا بول رہے ہیں آپ؟ بھائی حدیث شریف میں جو آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جب تم اللہ کی طرف نسبت کرو تو اچھی چیزوں کی طرف نسبت کیا کرو۔ مثال کے طور پہ ساری
مخلوق کو بنانے والا اللہ کی ذات مبارکہ ہے، بے شک. ٹھیک ہے، تو سور کو بھی ہی اللہ عز و جل نے بنایا ہے، لیکن جب اللہ کی طرف نسبت کرو گے تو سور کی نسبت نہ کرو بلکہ اچھی چیزوں کی طرف نسبت کرو. تو اب یہ خیر اور شر کی نسبت جو ہے، تو خیر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنا یہ دیکھیے مطلب ہے. خیر کی نسبت شر کی نسبت کرنے کا حکم نہیں ہے. شر کی نسبت کرو نہیں بول رہے ہیں. شر جب ہوتا ہے تو بندہ ان چیزوں کو اللہ کی طرف کرتا، خیر ہوا تو اپنی طرف کر لیتا. تو اس چیز سے منع کیا گیا ہے کہ بھئی خیر ہو یا شر ہو، تمہارے عمل کے اعتبار سے ہو یا تمہاری تقدیر میں خیر و شر ہو، کوئی بھی چیز ہو، تمام کا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. یہاں پہ نسبت کی بات نہیں چل رہی. یہاں پہ کیا بات چل رہی ہے؟ یعنی نسبت دینے کی بات نہیں، بلکہ جو ہے نا کیا ہے، تخلیق کی، کریٹ کرنے کی بات ہے. جی اب آپ جو بول رہے ہیں کہ بھئی مطلب نیک عمل یا بد عمل کی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بد عمل یا بری چیز کی نسبت نہیں دینا چاہیے، یہ تو ادب ہے. لیکن نوعیت کے اعتبار سے تخلیق تو اس برے کام کی، بری چیز کی اللہ کے پاس ہے نا، تو اس پہ ایمان لاؤ بول رہے ہیں. جی اچھا یہاں پہ مسئلہ ایمان کا ہے، بیان کرنے کا نہیں، جی نسبت دینے کا نہیں ہے چیزوں کا، بلکہ یہاں پہ بیان کرنے کا ہے. یعنی کیا بولتے، ایمان لانے کا، اعتماد کرنے کا، ٹرسٹ کرنے کا ذکر ہے. جی آگے اس کی تشریح کر رہے ہیں. ہم آیتوں کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں نا پہلے. قالوا بنوا له بنيانا فالقوه في الجحيم. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس طریقے سے کیا تو انہوں نے کہا کہ ابنوا له بنیانا، یعنی آپ حضرت ابراہیم کے لیے ایک عمارت بناؤ. فالقوه في الجحيم، ہم انہیں دہکتی ہوئی آگ میں ڈالیں گے. فالقوه، پھر تم انہیں ڈال دو ابراہیم کو دہکتی ہوئی آگ میں. فارادوا به کیدا، پھر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ برا معاملہ کرنے کا ارادہ کیا، عیاری کا معاملہ کیا، سازش کا ارادہ کیا. تو فجعلناہم الاسفلین، تو ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کو اسفلین میں بنا دیا، نچلی قوموں میں بنا دیا، گری ہوئی قوموں میں بنا دیا. کہ حضرت ابراہیم جیسے جلیل القدر نبی، ان کے پاس آنے کے باوجود وہ لوگ ہدایت نہیں پائے، الٹا جو ہے نا کیا ہے، ان کو تکلیف اور ان کو عذاب دینے کا انہوں نے ارادہ کیا. تو اب ان آیتوں کی تشریح کر رہے ہیں کہ فنظر نظرۃ فی النجوم، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں میں غور کیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ ای نظر فی النجوم، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام ستاروں میں کھو گئے، غور و فکر کرنے لگے. رامیم بصری، اپنی نگاہ اٹھا کر، الی السماء، آسمان کی طرف. متفکرا فی نفسہ، اپنے آپ میں غور و فکر کرتے ہوئے کہ کیف یحتال، کہ اس کا حیلہ کیا ہوگا، یہ معاملہ کیسے انجام پاتا ہوگا. او اراہم انہ ینظر فی النجوم، یا حضرت ابراہیم نے قوم کو دکھایا کہ وہ ستاروں میں غور و فکر کرے. انہوں خود غور نہیں کرے بلکہ دلیل دیے، دیکھو یہ ستارے دکھ رہے، یہ سورج دکھ رہا، یہ چاند دکھ رہا، اس میں غور کر کے بولو کہ بھئی اور معبود کہاں سے ہو سکتے اللہ کو چھوڑ کر. یہ کہا، یہ آیت کا مطلب یہ بھی بیان کیا ہے. لِاعْتِقَادِهِمْ عِلْمَ النُّجُومِ، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم جو ہے ستاروں کے علم کو بہت مانتی تھی. یہ جو ستاروں کا علم رہتا نا، نجوم جو بولتے نا، جی اس کے بہت زیادہ ایمان تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے کہ ستاروں کو تو تم صبح شام اٹھے بیٹھے ستاروں کا ذکر کرتے، اس کو دیکھتے، اب دیکھ کے بولو تم کہ یہ جو ستارہ ہے کبھی نہ کبھی جو غروب ہو رہا، جب غروب ہو رہا تو انہیں خدا کیسے ہو سکتا. سورج ہے، سورج بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، کیونکہ انہیں جب طلوع ہوا تو ہمیشہ اپنے عروج پر رہنا تھا. غروب کیوں ہو رہا ہے؟ ڈوب رہا ہے کیوں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں نجوم بتا کر بولے کہ تم علم نجوم کو تو مان رہے، لیکن نجوم کے ڈوبنے کو، اس کے غرق ہونے کو تم نہیں مان رہے ہو. فَأَوْهَمَهُمْ، پھر انہیں ان کے وہم کو دور کیا اس بات کے ذریعے، یا انہیں وہم میں مبتلا کیا اس بات کے ذریعے کہ انہو استدل بِأَمَارَةٍ، کہ انہوں نے استدلال کیا اس علامت کے ذریعے کہ علی انہو یسقم، کہ وہ بیمار ہیں. تو فقال انی سقیم، قوم بولی ارے انہوں تھوڑا سرک گئے ایسا دکھ رہا. قوم بولی یہ ستاروں پہ غور کرو، چاند پہ، ارے انہوں غور کیا کرنا ہے، وہ تو ہماری تقدیر پہ اثر ڈالنے والا معبود ہے بول کے بولی قوم. انہوں تھوڑا بیمار دکھ رہے بولے. تو حضرت ابراہیم بولے، حضرت ابراہیم انہوں جو بیمار بول کے بولے ذہنی اعتبار سے، اس کو کیا کرے، ایک یعنی جواب کو عذر کے طور پہ پیش کرے. قوم میں ایک بڑا قبیلے میں جو ہے نا کیا فیسٹیول ہو رہا تھا، پوری قوم وہاں جانے والی تھی، اپنے بت خانوں کو پیچھے چھوڑ کر وہ فیسٹیول میں جانے والی تھی. تو اس درمیان میں
قوم کے ساتھ بات ہوئی، ستارے چاند وغیرہ وغیرہ. تو جب قوم بولی ارے آپ بیمار ہیں کیا بات کر رہے ہیں، آپ بیمار ہیں کیا؟ تو حضرت ابراہیم بولے کہ آپ بتوں کو یہاں چھوڑ کے فیسٹیول میں جانے والے ہیں، تو لوگوں کے فیسٹیول میں نہیں جانا. تو وہ جو سوال پوچھے ستاروں کے بارے میں، اس کا جواب یہاں پہ لا کے بولے ہاں میں بیمار ہوں، نہیں آ سکتا آپ کے پاس. حالانکہ ان کے سوال کا جواب بھی ہو گیا اور یہاں جھوٹ بھی نہیں ہوا. سمجھ رہے؟ کیونکہ وہ قوم ادھر جانے کے بعد یہاں بتوں کی بشکنی کرے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے بشکن ہے. بشکن مانے بریکر، آئیڈل بریکر، یعنی پتلے کیا بولتے مورتیوں کو توڑنے والے سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام. یہ اسی وقت کا واقعہ قرآن ذکر کر رہا کہ آپ بیمار نہیں تھے، لیکن ان کے سوال کے اعتبار سے تو جواب ان کو دیے نا. جی بیمار ہے کیا بولتے ہاں بیمار ہوں بولے، تو مطلب فیسٹیول میں نہیں آنے کے لیے عذر بھی ہو گیا. عذر بھی ہو گیا. جی تو اس کو بھی اصطلاح ہے شرع میں کچھ بولتے ہیں نا. نہیں وہ یہاں پہ نہیں تعلیل ہے، وہ حسن تعویل ہے، لیکن یہاں پہ بتا رہے کہ بھائی اس وقت بیمار نہیں تھے، بیمار ہونے کے قریب تھے، کیونکہ وبا چل رہی تھی وہاں تعاون کی. آگے بتا رہے تھے کہ اے مشارف للسقم، یعنی بیماری کو جھانکنے والے تھے، مطلب قریب بیمار ہونے والے تھے. وہ ہوا تعاون، اور بیماری کیا تھی؟ وہ تعاون کی وبا تھی. وکان اغلب الاسقام علیہم، اور وہ اس قوم پر سب سے غالب آنے والی بیماری تھی. وکانوا یخافون العدوى، اور وہ تعاون کی وبا سے ڈرا کرتے تھے. لیتفرقوا عنہ، تاکہ الگ الگ رہیں. دیکھیے آج کا کوارنٹائن جو ہے نا وہ آ گیا. دیکھیے ذکر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں آیا. تعاون کے وقت وہ لوگ بھی کیا کرتے تھے؟ الگ الگ رہا کرتے تھے، ایک دوسرے سے ملنا، کمیونیکیشن سے دور رہا کرتے تھے. یہ ہمارے تفسیر نصفی میں ذکر آ رہا ہے جی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے. فہربوا منہ، جیسے ہی معلوم ہے حضرت ابراہیم تعاون کی وبا میں مبتلا ہے بول کے بول رہے ہیں، حالانکہ تعاون کی وبا میں نہیں بولے، ان کے سوال کے جواب میں بولے ارے انہوں تو تعاون کی وبا میں مبتلا ہے بول کے ان سے بھاگنے لگے. الی عیدہم، اپنے فیسٹیول کی طرف. ترکوہ فی بیت الاصنام، انہیں بتوں کے گھر میں یعنی جو بت خانہ تھا وہاں چھوڑ کر آ گئے. لیس معہم احد، وہ اکیلے تھے، ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا. تو ففعل بالاصنام ما فعل، حضرت ابراہیم نے بتوں کے ساتھ جو کام کرنا تھا وہ کام کر دیا. وقالو، انہوں نے کہا، یعنی بعض علماء کہتے ہیں کہ علم النجوم کان حقا، یہ جو نجوم کا علم ہے یہ حق ہے، یعنی اس زمانے میں حق تھا. ثم نسخ الاشتغال بمعرفته، پھر اس علم کو جاننے کا جو اشتغال ہے، پروفیشن کے طور پہ اختیار کرنا ہے، اس کو منسوخ کر دیا گیا. اشتغال مانے اس کو پروفیشن کے طور پہ اختیار کرنا. اشتغال مطلب اس کام میں مشغول ہونا، لگ جانا. جی کیا بولتے اپنے پیشے کے طور پہ اختیار کرنا. تو حرام کر دیا گیا. والکذب حرام الا اذا عرض، اور کذب حرام ہے مگر اس وقت حرام نہیں ہے جب اس کے اندر تعریض کی جائے. تو آپ ابھی بولے نا کچھ بولتے اس کو تعریض بولتے، اس کو کیا بولتے؟ تعریض. تعریض مطلب چھپا کے بولنا، چھپا کے بولنے کو کیا بولتے؟ تعریض بولتے. تو کذب جھوٹ بھی نہیں رہتا ہو. بظاہر کیا دکھتا؟ ارے یہ تو حقیقت نہیں تھی نا، آپ تو بیمار نہیں تھے نا، پھر بیمار کہیں کو بولے، دکھتا نا بھائی. تو کذب نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ وہ تعریض ہے، ان کے سوال کے جواب میں بولے کہ اگر تم مجھے بیمار سمجھ رہے تو سمجھ لو بیماری چھو مل کے بولے، ان کے ذہن کے اعتبار سے. سمجھنے والے یہ سمجھیے کہ ارے ان کو تعاون کی وبا آ گئی، شاید ان سے دور بھاگو بول کے. والذی قالہ ابراہیم علیہ السلام معراض من الکلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر جو کہا کہ بے شک میں بیمار ہوں، یہ معراض کلام ہے. معراض کلام ہے یعنی کلام میں اعراض کرنا. یعنی کیا بولے انہوں؟ سأسقم، کے ان قریب میں بیمار ہو جاؤں گا، کیونکہ تعاون کی وبا چل رہی تھی نا. اب جیسے کرونا کی چل رہی، کرونا نہیں ہے بھی تو بعض لوگوں کو ڈاؤٹ رہتا، تو کیا بولتے؟ ارے بیماری سمجھو بھائی، بیماری ہے سمجھو، ایسا. یعنی ان قریب ہونے والے ہیں تو بھی کیا بول دیتے؟ بیمار ہوں بول دیتے. او من الموت، یا پھر موت کی وجہ سے بیمار بول رہے ہیں، کیونکہ موت ایک ایسا مرض ہے اس سے تو کسی کی نجات نہیں ہے نا. تو موت کو ذہن میں رکھ کے بیمار ہوں بولے کہ موت تو آنے والی ہے. فی عنقہ سقیم، یا پھر آپ کے گردن میں کچھ جو ہے نا کیا ہے؟ سقم تھا، بیماری تھی. ومنہ المثل، اسی وجہ سے عربی میں مثال دی جاتی ہے کہ کفا بالسلامتی داء، کہ سلامتی کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ بیماری ہے. یعنی ومات رجل فجأة، ایک آدمی فوری مر گیا. تو فقالو، تو انہوں نے کہا ماتا وہو صحیح، کہ فلاں آدمی مر گیا
جبکہ وہ تو اچھا خاصا تھا. فقال اعرابی، تو ایک عرابی نے کہا اصحیح من الموت فی عنقہ، کیا اس کی گردن میں جو موت نازل ہونے والی ہے کیا اس سے بھی وہ صحت مند ہے؟ او ارادا، یا اس سے مراد یہ ہے کہ انی سقیم النفس لکفرکم، کہ میں سقیم النفس ہوں، یعنی نفس کو بیمار کیے ہوا ہوں، کیوں؟ لکفرکم، تمہارے کفر کی بنا پر. کما یقال، جیسے کہا جاتا ہے انا مریض القلب من کذا، کہ میں دل کا بیمار ہوں اس طریقے سے، یعنی ان چیزوں کی بنا پر. فتولوا، پھر وہ قوم پیٹ پھیر کر چل پڑی. فاعرضوا، وہ اعراض کیے، عنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، مدبرینا، پیٹ دکھاتے ہوئے، اے مولین الادبار، یعنی وہ اپنی پشت دکھاتے ہوئے چلے گئے، یعنی دوڑنے لگے کہ ارے نو بیمار ہے، کہیں ان کی بیماری ہمارے اندر منتقل نہ ہو جائے، یہ خوف سے. فراغ الی آلہتہم، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام مائل ہوئے ان کے بتوں کی طرف. فمال الیہم سرا، یعنی پرائیویسی کے ساتھ چھپ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی طرف مائل ہوئے. فقال استہزاء، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے استہزاء ان سے کہا، کیا کہا؟ استہزاء، الا تاکلون، کیا تم نہیں کھاتے؟ یعنی بتوں کو خطاب کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ الا تاکلون، کیا تم نہیں کھاتے ہو؟ وکان عندها طعام، ان کے سامنے کھانا رکھا ہوا تھا. جیسا آج کل دیکھتے نا ہندو وغیرہ کیا کرتے، اپنے مورتیوں کے سامنے کیا رکھتے؟ موز، سیب، کھانے کی چیزیں رکھتے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھے کہ قوم بھی اپنے مورتیوں کے سامنے کھانے کے پھل وغیرہ رکھے ہوئے تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خطاب کر کے بولے اتاکلون، کیا تم نہیں کھا رہے؟ کیوں نہیں کھا رہے؟ کھاؤ. یعنی دلیل پوری طرح مہر مار کے کوئی چیز کرنا چاہیے، بولتے نا، وہ دلیل پوری کر رہے. معلوم ہے نہیں سنتے نہیں کھاتے، لیکن ان کے پوچھنے کا ذکر بھی قرآن میں آیا. کیوں آیا؟ تاکہ حجت قائم ہو، کہ بھائی کوئی کل کو یہ نہ بولے کہ بھائی پوچھے گئے کو نہیں ہو سکتا، جواب دے سکتا تھا انہیں. جی تو ایسی کوئی تعویل بھی نہیں رہنا، کیونکہ یہودیت، نصارہ، عیسائیت کے مقابلے میں جو بڑا مذہب کہلاتا قدیم زمانے سے جو لوگ کرتے آ رہے غلط شیطان کی طرف، شرک ہے. شرک یعنی جو ہندو وغیرہ جو کرتے. تو گویا یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھائی آپ کا کام پوچھنا ہے. معلوم ہے، واضح حقیقت ہے کہ بت نہیں سنتا، انہیں کھاتا نہیں، لیکن پھر بھی پوچھے نا، تاکہ بعد میں توڑنے کے لیے حجت اور دلیل بنے. الا تاکلون، کیا تم نہیں کھاتے؟ کس کو بول رہے؟ بتوں کو بول رہے ہیں. وکان عندها طعام، ان کے پاس کھانا رکھا ہوا تھا. ما لکم لا تنطقون، تمہیں کیا ہو گیا، تم بات کیوں نہیں کر رہے؟ کیا نہیں معلوم تھا کیا بات نہیں کرتے بول کے؟ پھر جا کے یہ پوچھنے کا کیا مطلب ہے، کیوں بات نہیں کر رہے ہیں بول کے کئی کو پوچھ رہے ہیں، تاکہ حجت قائم ہو. یعنی والجمع بالواو والنون، واو اور نون کے ساتھ جمع ہے. لما انه خاطبها خطاب من يعقل، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں ایک عقل والوں کو جیسے خطاب کیا جاتا ویسے خطاب ان سے کیا. کن سے؟ مورتیوں سے جو غیر عقل مند ہے. اس لیے جو ہے نا کیا ہے، عاقل والا صیغہ استعمال کیا گیا، تنطقون، واو اور نون کے ساتھ. یعنی جیسے انسانوں کو خطاب کرے وقت جو لفظ بولا جاتا وہی لفظ وہاں پہ ذکر کیا گیا. فراغ علیہم ضربا، تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ان پر ایک ضرب رکھی. ضرب یعنی ضرب ماری، یعنی فاقبل علیہم مستخفیا، ان کی طرف آگے بڑھے، مستخفیا چھپاتے ہوئے. کأنہ قالا، گویا کہ اس آیت میں کہہ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضربہم ضربا، ایک ایسا مار مارا، لأن راغ علیہم، کہ اس طور پر کہ ان پر غالب آ گئی، یعنی بمعنی ضربہم، یعنی اس معنی میں ہے کہ ان کا مار، یعنی فراغ علیہم یضربہم ضربا، وہ ان کی طرف مارتے ہوئے آگے بڑھے اور وہ خوب مارتے رہے. اے ضاربن، یعنی ضربن جو ہے نا کیا ہے یہاں پہ ضاربن کے معنی میں ہے، یعنی مارتے ہوئے ان کی طرف مائل ہوئے، چھپ کر آگے بڑھے. بالیمین، اپنے دائیں ہاتھ سے. اے ضربن شدیدا بالقوت، یعنی سخت طاقت کے ساتھ مارے. لأن الیمین اقوی الجارحتین، کیونکہ یمین یہ سب سے طاقتور عضو ہوتا ہے، اس لیے اس کو یمین کہا گیا. واشدہما، اور دونوں ہاتھوں میں زیادہ سخت ہوتا ہے، اس لیے یمین کہا گیا. او بالقوت، یا طاقت پہ دلالت کرنے کے لیے. والمتانتی، مضبوطی پہ دلالت کرنے کے لیے. او بسبب الحلف الذی سبق منہ، یا اس قسم کی بنا پر جو سابق میں گزر چکی ہے، اس قسم کی طرف اشارہ کر کے کہے کہ ضرور بالضرور میں قسم کھاتا ہوں کہ ان بتوں کو توڑوں گا، بلکہ جو قسم کھائے تھے وہ قسم کو یہاں پہ یمین کہا گیا ہے.
یعنی یمین سے مراد دایاں ہاتھ بھی ہو سکتا، یا انہوں نے جو قسم کھائی اس قسم کھانے کی بنا پر بتوں کو توڑا، یہ بول کے وہ فرق ہے۔ تو خالی دائیں ہاتھ سے کیا مراد ہے؟ دایاں ہاتھ؟ دایاں ہاتھ چونکہ طاقتور رہتا تو اس سے مراد دایاں ہاتھ ہی نہیں رہتا، اپنی قوت و طاقت اور قہر اور جبروت کے ساتھ مارے بولنا چاہ رہے۔ وَهُوَ قَوْلُهُ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ہے جس میں اللہ نے فرمایا تَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، اللہ کی قسم میں ضرور بالضرور تمہارے بتوں کو توڑوں گا۔ یہ جو بتوں کو توڑوں گا بول کے جو قسم کھا لیے تھے، اس قسم کے لیے اللہ بول رہا ہے کہ بالیمین، یعنی اس قسم کی بنا پر انہوں نے جا کے بتوں کو توڑ کر اپنی قسم کو مکمل کیا۔ یعنی ہاتھ سے مارا بول کے بھی آ سکتا معنی، یمین سے دائیں ہاتھ سے بتوں کو توڑا یہ بھی معنی آ سکتا، یا پھر یہ بھی معنی آ سکتا ہے کہ دائیں ہاتھ مراد نہیں ہے بلکہ قسم مراد ہے۔ یمین کے ایک معنی قسم کے بھی آتے، اور یہ بھی معنی آتے کہ اچھے کام کریں تو دائیں ہاتھ سے کرنا۔ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ، پھر وہ قوم حضرت ابراہیم کی طرف آگے بڑھی، اِلیٰ ابراہیم یزفون، تیزی کرتے ہوئے، یعنی یسرعون، تیزی کرتے ہوئے، من الزفیف، یہ زف یزف زفیف سے ہے اور اس کے معنی تیزی کرنا ہے۔ یزفون بھی پڑھ سکتے ہیں، حضرت حمزہ کی قرأت میں باب افعال سے ہے، ازف یزف ازفاف، اذا دخل فی الزفیف، جب زفیف میں داخل یعنی اجلت میں داخل ہو تو ازفافا، ازف یزف ازفافا۔ فَكَأَنَّهُ قَدْ رَآهُ بَعْضُهُمْ يَكْسِرُهَا وَبَعْضُهُمْ لَمْ يَرَهُ، گویا کہ یہاں پہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کچھ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو توڑتے ہوئے دیکھا، کچھ لوگوں نے توڑتے ہوئے نہیں دیکھا، تو اس لیے زفیف کا لفظ آیا۔ زفیف کا لفظ آیا مطلب بھائی یہاں دو جنے ٹھہر کے، یہاں ابھی کچھ دیر ٹھہر کے لڑ لیے، مرڈر ہو گیا، آپ یہیں رہتے نہیں دیکھے رہتے لیکن محسوس کرے رہتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بتوں کو توڑ رہے تھے تو کچھ لوگ باہر تھے، کچھ لوگ اندر آ کے دیکھے، تو جو منظر تھا اس کے لیے جامع لفظ لایا گیا کہ اس میں یہ پتہ چل رہا کہ تمام آگے بڑھے لیکن کچھ وہاں ٹھہر کے دیکھ رہے تھے، کچھ باہر سے چلتے ہوئے اندر کی طرف آ رہے تھے۔ قرآن میں دیکھیے کیسی منظر کشی ہے، بڑے سے بڑا کیمرہ بھی وہ تصویر پیش نہیں کر سکتا جو قرآن کے الفاظ پیش کر سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کیمرے کے ذریعے صرف تھوڑا بھاگتے سو دکھا سکتے، لیکن زف یزفو کے ذریعے اللہ وہاں پہ جو بت خانے کے اطراف میں جو پورا منظر ہے، وہ منظر کا جو ہے پوری امیجن جو کر سکتے ہیں اپن، تصویر ذہن میں ایک فلم چل جاتی کہ بھائی کیسے ہوا ہوں گا، وہ کیسا منظر تھا ہوں گا، تو یعنی قرآن کے ان الفاظ میں وہ تصویر آ جاتی۔ فَأَقْبَلَ مَنْ رَآهُ مُسْرِعًا نَحْوَهُ، جس نے دیکھا بتوں کو توڑتے ہوئے وہ تیزی سے دوڑتا ہوا آپ کی طرف آیا۔ ثُمَّ جَاءَ مَن لَّمْ يَرَهُ، پھر ان کے بعد وہ آیا جس نے نہیں دیکھا، يَكْسِرُهَا، توڑتے ہوئے، یعنی آگے وہ لوگ آئے جو توڑتے ہوئے دیکھے، پھر بعد میں وہ لوگ آئے جو نہیں دیکھے، بہرحال بڑے سب جنے۔ فَقَالَ لِمَنْ رَآهُ، تو جس آدمی نے حضرت ابراہیم کو بتوں کو توڑتے ہوئے دیکھا، اس سے حضرت ابراہیم خطاب کر کے بولے کہ نہیں، جس نے دیکھا اس نے کہا کہ من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، جس نے بھی ہمارے بتوں کے ساتھ ایسا کیا وہ ظالمین میں سے ہے۔ فاجابه على سبيل التعریض بقولهم، تو ایک تنزیہ انداز میں قوم نے نمرود کو جو بادشاہ تھا اس کو کہا، کیا کہا؟ سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ہم نے ایک نوجوان کے بارے میں سنا جس کا ذکر وہ لوگ کرتے ہیں، یقال له ابراہیم، ان کا نام ابراہیم رکھا جاتا ہے۔ نہیں، ابراہیم علیہ السلام موجود ہے سامنے، بول سکتے نا انوچ ہے، انو بول کے نہیں بول رہے، نام لے کے تعریف طنز کرتے ہوئے بولے کہ ایک نوجوان ہے ابراہیم بول کے، سنے ہوں گے نا، آزر کے بھتیجے ہیں، مشہور ہے آج کل انوچ یہ کامہ کر رہے ہیں، حالانکہ انہوں وہاں موجود ہے ابراہیم علیہ السلام۔ تو تعریف کرنے، طنز کرنے کے لیے قرآن اس کو ذکر کر رہا ہے کہ کافروں میں کتنی سرکشی، بغاوت اور عناد، حسد، کینہ رہتا ہو بیان کر۔ ثم قالوا باجمعین، پھر پورے مل کر بولے کہ نحن نعبدها، اے ابراہیم ہم تو اپنے بتوں کی ہم پوجا کرتے ہیں، وانت تکسر، اور تم اسے توڑ رہے ہو۔ فاجابهم بقوله، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اس وقت کہا قوم سے، اس کو سورہ صافات میں بیان کیا جا رہا ہے۔ قال اتعبدون ما تنحتون، اے قوم کیا تم عبادت کرتے ہو ان بتوں کی جنہیں تم تراشتے ہو بایدیکم، اپنے ہاتھوں سے، واللہ خلقکم وما تعملون، جبکہ اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان چیزوں کو پیدا کیا جو تم کرتے ہو۔ وخلق ما تعملونہ من الاصنام، یعنی اللہ نے پیدا کیا ان بتوں کو، یعنی جن کے ساتھ تمہیں کام کرتے ہو، او یا یہاں پر ما جو ہے نا کیا ہے، مصدریہ ہے، یعنی وخلق اعمالکم، یعنی اللہ نے تمہارے اعمال کے
پیدا کرنے کا جو معاملہ ہے اس کی بھی تخلیق کی. وَهُوَ دَلِيلُنَا، یہ ہماری دلیل ہے اہل سنت کی. دیکھیے تفسیر نصفی کا یہی فائدہ ہے. وہابی وغیرہ معتزلہ عقیدے کے رہتے، بعض دوسرے جو جماعتوں کے رہتے، بعض لوگوں میں رافضیت رہتی. یہ رافضی جو رہتے شیعہ ہے، معتزلہ ہے، خوارج ہے، یہ اس عقیدے کو نہیں مانتے. علماء تو بولتے کہ بھائی انہیں گناہ کرا تو اللہ پہ فرض ہے کہ اس کو ہمیشہ عذاب دینا، کیونکہ اس کے عمل کا انہیں خالق ہے بندہ. ہم بولتے ہیں اللہ ہمارے عمل کا خالق ہے، ہم سے گناہ ہوا تو اللہ معاف کر سکتا، اس لیے ہمارے پاس کبیرہ گناہ پر ہمیشہ کی دوزخ نہیں ہے. لیکن معتزلہ کے پاس اگر کوئی کبیرہ گناہ کرا تو بھی شرک کے برابر ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی دوزخ اللہ دینا اس کو واجب ہے، وہ ہمارے لیے خوشی کا باعث ہوں گی بولتے معتزلہ. اس لیے علامہ نصفی فرما رہے تھے کہ وَهُوَ دَلِيلُنَا، یہ ہماری دلیل ہے، فی خلق الافعال، کہ اللہ ہی خالق افعال ہے. یعنی اللہ خالقکم، اللہ تمہیں بھی پیدا کرنے والا ہے، خالق اعمالکم، تمہارے اعمال کو بھی پیدا کرنے والا ہے. فَلِمَ تَعْبُدُونَ غَيْرَهُ، تو پھر تم اس کے علاوہ غیر کی عبادت کیوں کرتے ہو. قالوا، انہوں نے کہا، ابن لہو، دیکھیے جو سرکش لوگ رہتے بات کا جواب نہیں دیتے، اس کے بجائے کیا کرتے، وہاں ایک بلڈنگ بناؤ اس میں آگ میں ڈالو. ابن لہو، بناؤ ان کے لیے، ایلی اجلی، ان کے لیے، بنیانن، ایک عمارت، من الحجری، پتھر کی، طولہ 30 ذراعًا، اس کی لمبائی 30 گز، وعرض، اور اس کی چوڑائی 20 ذراعًا، 20 گز عمارت. فالقوہ فی الجحیم، پھر اس دہکتی ہوئی آگ میں ابراہیم کو ڈال دو، فی النار شدیدۃ، تیز آگ میں. وقیلا، اور کہا گیا کہ کل نار بعضها فوق بعض فہی جحیم، کہ ہر وہ آگ جو ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، ملی ہوئی ہوتی ہے، وہ جحیم کہلاتی ہے. یعنی دہکتی ہوئی آگ، آگ کے اندر آگ جو رہتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں، جحیم کہتے ہیں. فارادوا به کیدا، یعنی حضرت ابراہیم کی قوم نے آپ کے ساتھ سازش عیاری کرنی چاہی. بالقائه فی النار، یعنی دوزخ میں آپ کو پھینکنے کا ارادہ کیا. دوزخ مطلب اس جحیم جو آگ تھی، دہکتی ہوئی آگ، اس کا ارادہ کیا. فجعلناہم الاسفلین، لیکن ہم نے انہیں مغلوب بنا دیا. یعنی المقہورین عند الالقاء، جس وقت وہ حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینک رہے تھے تو دراصل حضرت ابراہیم مقہور یا کمزور نہیں ہو رہے تھے، بلکہ وہ تو اعلیٰ ہو رہے تھے، وہ تو غالب ہونے والوں میں، منصورین یعنی فتح حاصل کرنے والوں میں تھے. اور جو لوگ ان کو پھینک رہے تھے وہ مقہور اور ذلیل اور عاجز ہو چکے تھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.